حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بیت المال پہ نگران مقرر کیا. ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا چوری کرنے لگا, آپ نے پکڑ لیا, اس نے منت سماجت کی, چھوڑ دیا. دوسری دفعہ آیا, پکڑ لیا, چھوڑ دیا. تیسری دفعہ آیا نا تو آپ نے قابو کر لیا, اب نہیں چھوڑوں گا, اب تو حضور کی خدمت میں لے کے ہی جاؤں گا. اس نے بڑی منت سماجت کی پر آپ نہ مانے. کہنے لگا یار ڈیل کر میرے ساتھ, میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں, وہ تم پڑھو گے نا تو تمہاری کوئی چوری نہیں کر سکے گا, تم بھی محفوظ رہو گے, تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا. صحیح. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑتا ہوں, بتاؤ. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھا کرو. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, بتایا, حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. سچی کر گیا. صحیح. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا لیکن جو چیز بتا کے گیا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, وہ پر حق ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے بہت زبردست چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. جب بھی موقع ملے پڑھ لیں, یا کوئی تعداد ہے یا کچھ؟ صبح و شام اس کو نہ پڑھیں, 3 مرتبہ لازمی. رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اپنے بیوی بچوں پہ دم کریں, تصور میں اپنے گھر کو دم کریں. جس چیز کا آپ حصار کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری 2 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگاتے تھے اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ آپ ان کو پھیر کے سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار تھے تب میں نے پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کے اوپر پھونک لگا کے ان کو جسم پہ پھیرا تھا. تو حضور کا یہ معمول تھا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے, اگر نہیں ہیں, کوئی کرنا چاہے گا, بھیجنا چاہے گا, کوئی چیز آنی چاہے گی تو آپ اس سے محفوظ